جب ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو ودا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی ساری امید اور دعاؤں کے ساتھ اسے ودا کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ ایک ماں باپ اپنی بیٹی نہیں، اپنے کلیجے کا ٹکڑا کسی اور کو سونپ دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کا رشتہ کرنے سے پہلے ہمیں جان لینی چاہیے، ہمیں سمجھ لینی چاہیے جس باتوں کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، اور یہ نظر انداز کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ بہت ہی یوزفل ہے آپ کے لیے اور بہت سمجھنے کا ہے، تو آپ ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہیں کریے گا، اینڈ تک ایک ایک پوائنٹ سمجھیے گا کہ ہمیں اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے سے پہلے کون کون سی لڑکے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے ہے، اور ایک ایک پوائنٹ بس آپ نوٹ کرتے جائیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ تو بہت سے لوگ بولیں گے ابھی تو ہماری بچیاں چھوٹی ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹیوں کو بڑے ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آپ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھیے، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی بیٹی ہو، آپ کی کزن ہو، تو آپ کو ان باتوں کا دھیان ضرور رکھنا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو دن کے روٹین کے ساتھ ساتھ ہم آج بہت اہم اور خاص پوائنٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، دینداری، اس کے گھر والوں میں اس میں کتنی دینداری، یہ سب سے پہلے پتہ ہونی چاہیے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایسا رشتہ ہے جس کا دین اور اخلاق دونوں بہت آپ کو پسند آ جائیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کا نکاح اسی شخص سے کر دو۔ ضروری نہیں کہ وہ پیسے والا ہو، لیکن اخلاق اس کے اچھے ہوں، نمازی ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو۔ دیکھیے جس گھر میں دینداری ہوگی نا، وہاں کا ماحول بھی اچھا ہوگا، وہاں عورتوں کی عزت بھی ہوگی، وہاں ان کو اہمیت بھی دی جائے گی، اور لڑکا اخلاق اچھا ہوگا، نمازی ہوگا، تو گھر کا ماحول بھی جنت جیسا ہوگا۔ تو ایسے رشتے کو کبھی نہیں گئے، یہ نہ سوچیں کہ یہ پیسے والا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، پیسہ تو مقدر کا کھیل ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں پیسہ ہے، آپ کی بیٹی کے نصیب میں پیسہ ہے، تو وہ ہر حال میں اس کو ملے گا۔ تو یہ چیز نہ دیکھیں کہ وہ پیسے والا ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ اس کے گھر میں دینداری ہے یا نہیں، لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے نا، یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہم لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں یا ہم اس کو کوئی معنی نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ بہت معنی رکھتا ہے، بیٹی کی رضامندی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے بیٹی کی رضامندی۔ میں دو بار اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام نے نا ہر لڑکی کو حق دیا ہے اس کا ہمسفر چننے کا، اس کی رضامندی پوچھنے کا۔ دیکھیے جب بی بی فاطمہ کا رشتہ آیا تھا نا حضرت علی سے، تو ہمارے پیارے نبی نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، فاطمہ تمہارا رشتہ آیا علی سے۔ تو جب وہ اتنی ہستی ہو کے پوچھ سکتی ہیں اپنی بیٹی سے رشتے کی، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے، ہم تو خاک ہیں ان کے آگے۔ تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کی رضامندی پوچھنی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ خاموش ہیں تو بس ہم نے کر دیا۔ ایک بار ان کو پیار سے بٹھا کے، ان کے سر کو سہلا کے ان سے پوچھیے کہ بیٹا تمہارا رشتہ آیا ہے یہاں سے، کیا ہم کر دیں؟ اگر ان کی رضا ہے تو ضرور آپ کریے، اگر بیٹی کی رضامندی نہیں ہے نا تو آپ اس رشتے کو وہیں ختم کر دیجئے، کیونکہ اگر ایسے زبردستی کسی رشتے کو جوڑا جائے نا تو پھر کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، یعنی کہ دو فیملی کی نا خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہ بیٹا خوش رہتا، نہ بیٹی خوش رہتی، نہ جوائی، نہ پریوار والے۔ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی رضامندی ضرور لے۔ تو تیسرا جو پوائنٹ ہے، دکھاوے اور فضول خرچی سے بچیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اتنا کوئی دکھاوا، فضول خرچی، اتنا کوئی شادیوں کو لے کر ہو گئی ہے کہ غریب تو جیسے ختم ہی ہو گیا ہے۔ مطلب بیچارہ غریب کیا کرے، اتنی بڑھیا بڑھیا لوگ شادیاں کر رہے ہیں، بڑھیا کیا کہوں گی، میں تو کہوں گی صرف دکھاوا کر رہے ہیں، تو غریب بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ کر نہیں پاتا یہ سب، تو اس کا دل بھی دکھتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ فضول خرچی سے بچے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو شادیوں کو آسان بناؤ، بوجھ نہیں، دہیج کی ہوڑ نہ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی بیٹی کو پیک جہیز دے دو، سیدھے اس کے سسرال بھی جا دو، کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمیں کسی سے میڈل نہیں لینا، کسی نے ہمیں انعام نہیں دینا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو آپ، اگر آپ کی حیثیت ہے، آپ اس کو بہت زیادہ سونا چاندی سب دینا چاہتے ہیں، اس کو فرنیچر وغیرہ، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا اپنی بیٹی کو دیں، تو آپ کی حیثیت ہے تو آپ اس کو چھپا کے دیجیے، دکھاوا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ چلیے تو بڑھتے ہیں اپنے فورتھ پوائنٹ کی طرف، وہ ہے بیٹی کو
دینی اور دنیائی ہدایت دیں۔ مطلب کہ یہ نہیں کہ آپ نے بس بیٹی کو اسکول پڑھا لیا، کالج پڑھا لیا اور اس کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے گھر کے ماحول سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے گھر پھر بہت جلدی بگڑتے ہیں۔ نہ بچی کبھی کچن ہی نہیں گئی تو ان کو کیا پتہ کھانا کس طرح سے بنایا جاتا ہے، انہوں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی تو ان کو کیا پتہ کہ کس طرح سے ہمیں سسرال میں رہنا۔ ساتھ ہی اپنی بچی کو سکھائیں کہ ساس سسر کی عزت کیسے کرنی ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، اپنے گھر کو ہمیشہ محبت اور خلوص کے ساتھ گھر کو سجانا ہے۔ کہا جاتا ہے نا، ایک نیک عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور ایک بد نیک عورت گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ چلیے تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ، 5th پوائنٹ پہ، لڑکے کا کاروبار جانیے۔ یہ جانیے کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، کس طرح سے مطلب وہ حلال تو کما رہا ہے نا، کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا، کوئی بیاز خوری یہ سب تو نہیں کرنا نا۔ جو بھی مطلب وہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن وہ حلال ہو۔ جو بھی روزی وہ کما کے لا رہا ہے، جو رزق آپ کی بیٹی کے پیٹ میں جائے گا، وہ حلال تو ہے نا، حرام کا تو نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے جاننا، جو لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جی بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہے، وہ ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لڑکا ہے اس کا مکان جو ہے ذاتی تو ہے۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کو در بدر پھرنا پڑے، بھٹکنا پڑے، مطلب کہ چاہے چھوٹا ہو لیکن ان کا خود کا گھر کا ہو، کوئی بیاس پہ خریدا ہوا نہ ہو، کوئی لون نہ ہو، کوئی بھاری قرضہ نہ ہو جس کے بوجھ تلے آپ کی بیٹی پستی چلی جائے اور عمر بھر اس قرضے میں ہی دبی رہ جائے۔ تو یہ دھیان ضرور آپ کو رکھنا ہے کہ ان کا جو گھر کا مکان ہے ذاتی ہو، کوئی لون وغیرہ پہ نہ ہو، کوئی قبضے ملبے کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ہے، 7th پوائنٹ۔ اپنی بیٹی کو صبر کرنا سکھائیں۔ دیکھیے اس کو سمجھائیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے گھر میں، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہیں، تو ساس نندوں سے کچھ بھی بات ہو تو اس کو سمجھائیں اپنی بیٹی کو کہ وہ کبھی بھی اپنے سسرال کی بات آ کے گھر میں نہ کہے۔ ہاں کچھ بڑی بات ہے تو کہے، لیکن ایسے چھوٹی موٹی من مٹاو ہسبینڈ وائف میں، سسرال والوں میں ہوتے رہتے ہیں، تو ان باتوں کو راز رکھے۔ کوئی اس کو پتہ ہے اس کے سسرال کی کوئی برائی تو اس کو راز رکھے، 4 لوگوں کے بارے میں سامنے نہ بولے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ بس لڑکیاں نا کچھ پتہ چلا چھوٹا سا بھی راز تو اس کو سارے میں ایسا ڈھنڈورا پیٹیں گی، مطلب سسرال کی عزت کو وہ اپنی عزت نہیں سمجھتی۔ تو آپ کو یہی سکھانا ہے اپنی بیٹی کو ودا کے ٹائم کہ بیٹا جو تمہاری عزت ہے نا وہی تمہارے سسرال کی بھی عزت ہے، مطلب اب تمہاری عزت اسی گھر سے ہے۔ تو دیکھیے گا آپ کی بیٹی کا جو گھر ہے نا وہ جنت بن جائے گا، اور اپنے خاوند سے محبت کرے، اس کی عزت کرے، یہی مین پوائنٹ ہے۔ چلیے تو میری پیارے بہنوں بھائیوں، یہیں کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کا اینڈ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کا ایک ایک پوائنٹ بہت ہی اہم ہے اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کیجیے گا۔ میں دیکھیے بار بار بول رہی ہوں، ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کیجیے گا تو نہیں کیجیے گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو بالکل بھی پسند آیا ہو، تھوڑا بھی پسند آیا ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اور یہ دیکھیے میں آپ کے لیے ایک ساتھ ایک دعا لے کے آئی ہوں چھوٹی سی، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں روزی میں۔ اگر آپ کی برکت نہیں ہے، روزی میں تنگی ہے، اگر آپ کا کام دھندا چلتا نہیں ہے ٹھیک سے، تو آپ یہ دعا جمعے کی نماز کے بعد پڑھیے۔ میں تو ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں، اگر نہیں ہوتا تو عصر کی نماز کے بعد تو میں پڑھتی ہوں لازمی، جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھتی ہوں۔ تو کتنا بھی بڑا قرضہ ہو اگر آپ کے اوپر تو اس کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جتنا بڑا قرضہ بھی اگر آپ کے اوپر ہوگا نا، دیکھیے یہاں لکھا ہوا بھی آپ دھیان دیں گے تو آپ کو دکھے گا، تو جمعے کی نماز کے بعد پڑھیے۔ اگر پہاڑ جتنا بڑا قرضہ بھی ہوگا نا تو اللہ اپنے غیب سے اس طرح سے قرضہ ادا کروائیں گے، آپ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ کہاں ہمارا قرضہ ادا ہو گیا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ میں تو ہر ٹائم پڑھتی ہوں، تو آپ بھی اگر چاہیں تو ہر ٹائم پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں اور جمعے کی نماز کے بعد تو خصوصی باندھ لیں کہ دعا ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی۔ چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور ایک بار پڑھنے میں ہی آپ کو دیکھیے عقیدہ اپنا رکھنا چاہیے بلند، تو ایک بار پڑھیں گے نا اس میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ دعا بہت ہی کوئی کارآمد ہے۔ تو میں آپ کے لیے پوری لے کے آ رہی ہوں، اس کو اسکرین شاٹ لے لیجیے، اگر آپ اس طرح سے نہیں پڑھ پائیں تو اسکرین شاٹ لے کے اپنی گیلری میں سیو کر لیجیے اور اس کو ہمیشہ پڑھے کریے۔ اللہ حافظ۔